علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی، آپس کی رنجشیں، خانہ جنگیاں، خوف یہ برقرار رہا۔ اس کے باوجود علماء امت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت حقہ اور خلافت راشدہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی خلافت راشدہ تھی اور ان کی خلافت حقہ تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے تھوڑا سا فرق کیا، خلافت راشدہ خاصہ عامہ، پہلے تین کی خلافت کو خلافت خاصہ اور حضرت علی کی خلافت کو خلافت عامہ۔ کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے مسلمان جس نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی، ایک بندہ بھی، اسے خلافت راشدہ ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہے، تو حضرت علی کے ہاتھ پر حضرت عائشہ نے بیعت کی تھی؟ نہیں کی۔ حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضرت معاویہ نے، وہ ہزاروں صحابہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، وہ ہزاروں صحابہ جو حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، بیعت نہیں کی۔ جو اللہ نے پیشن گوئی کی ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ جنہیں میں خلافت دوں گا یہ وہ کریں گے، وہ ساری باتیں حضرت معاویہ کی خلافت میں پوری ہو رہی ہیں، پوری طرح امن ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے، اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ افسوس اے عمار، سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یعنی حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور اللہ کی جماعت کا، اور مخالفین کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت۔ اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جیسے ناراض رہے۔ وہ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، میں نے اس میں ڈالی ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے پہلے خواب دیکھا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پر دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر نبی الاسلام اپنی وفات تک کبھی مسکرائے نہیں ہیں جب آپ نے یہ خواب دیکھا۔ تو یہ بندر سارے دیکھ لیے تھے آپ نے جو ممبروں پہ چڑھنے والے۔ اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا، یعنی آل امیہ، کاش میری امت ان سے الگ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بخاری میں جو حدیث ہے 4108 کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے، انہوں نے خطبہ دیا، حضرت حفصہ نے کہا کہ جا میرے بھائی وہ خطبہ سن، تو اس میں نہیں بیٹھے گا تو تیری غیر موجودگی کو کچھ یعنی اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم میں سے جو خلافت کا خواہش مند ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ تابعی بعد میں کہتا ہے کہ آپ نے معاویہ کو وہیں جواب کیوں نہیں دیا جب انہوں نے یہ بات کی تھی، مراد یہ کہ وہ ان کو ہی ٹانٹ کروا رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر کا باپ کون تھا؟ حضرت عمر۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا میں سے جواب دوں کہ تیرے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا کو دونوں کو اس وقت مارا تھا جب تم لوگ کافر تھے، یعنی تمہارے خلاف قتال کیا ہوا ہے۔ وہی بات جو حضرت عمر نے کی ہے کہ وہ لوگ مخالفت کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کے اس کمنٹس کے اوپر وہ تابعی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا میں فتنے کے ڈر کی وجہ سے، خون ریزی کی وجہ سے خاموش ہو گیا، اور وہ تابعی کہتا ہے شکر ہے عبداللہ بن عمر نہیں بولے اور اپنی عزت بھی بچا لی اور خون ریزی سے بھی بچ گئے۔ یعنی وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہی ہو گیا تھا ملوکیت میں، عبداللہ بن عمر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا۔ یہاں سے آپ کو تھوڑی سی ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو وہ آپ کو کلیئر ہو گئی۔ خلیفہ راشد کی بغاوت ہی تو سب سے بڑی بدعت ہے امت میں، تو یہ بدعت ہے۔ جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا وہ بدعت پہ مبنی ہے۔ صحیح بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے، وہ کوفے کے ممبر پہ چڑھ کے کہتے ہیں، اور عمار وہ جس کے بارے میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ کرے گا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ لیکن دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب اللہ دیکھے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی، کیونکہ ام المؤمنین و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ عمار ابن یاسر حضرت علی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہہ رہے ہیں اور حضرت عائشہ کو کی مخالفت کو اللہ کی مخالفت کہہ رہے ہیں، ان کا مخالفت کرنے کو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ آیت نمبر 119 اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، یہ 100 کے قریب آیات ہیں، کتنی 100 کے قریب جس میں اللہ کہتا ہے ایمان والو۔ تو جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس وقت جو اللہ کے ظاہراً مخاطب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے کون تھے؟ میں اور آپ، وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ محمد کا کلمہ پڑھا، جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی ہے نا ایمان والے، بولیں یار۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کے صحابیوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یارو ایک بات سیدھی سی پوچھتا ہوں میں،
اگر تو سارے ہی سچے ہوتے. یار مجھے اور آپ سے تو خطاب ہی نہیں یار, حد ہو گئی یار, اور نبی کے صحابہ سے ہو رہا ہے یار خطاب. اگر تو سارے ہی سچے ہوتے, مثلا فرض کریں یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے, اگر یہ سارے ہی ہو گجرات سے, تو میں کہوں کہ گجرات والے ادھر ہو جائیں, تو آپ کہیں گے حضرت صاحب گجرات والے ادھر کیا ہو جائیں, یہ سارے گجرات سے ہیں. تو اگر مجمع ہو مکس, یعنی کوئی کنجا سے, کوئی منگوال سے, کوئی منڈی سے, کوئی بھالیا سے, کوئی لالا موسیٰ سے, کوئی کھاریاں سے, کوئی راول پنڈی سے, کوئی ڈنگا سے, جب مکس ہو مکس مجمع, تو مکس میں سے کہوں گا نا گجرات والے ادھر ہو جائیں. خاصا دی گلے ہم آگے, پتہ چلا مولوی جی وہ مجمع تھا مکس. اوئے ہوئے 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 اوئے مکس مجمع میں اللہ کہتا ہے اوئے سنو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کی میت میں ہو جاؤ. اب اسی آیت کے ذیل میں, یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے 119, آپ امام جلال الدین سیوطی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں, جو خود کو سنی کہے امام سیوطی کو نہ مانے سنی نہیں رہتا. میں بڑا سمری دے رہا ہوں آپ کو, T20 بھی نہیں دے رہا, سپر اوور دے رہا ہوں, کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں, اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا. آپ ایسا کریں, چھوڑیں کہاں کی کتاب چھپی ہوئی ہے, اس کا صفحہ نمبر بھی چھوڑیں, یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کھولیں, امام سیوطی کی در منصور کی, اس کے نیچے آ جائیں. اس کے نیچے ایک حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس روایت کرتے, سنو. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ قال اللہ تبارک و تعالی فی ہذہ الآیات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. مع الصادقین ہوا علی ابن ابی طالب, یعنی مع علی ابن ابی طالب. ہوئے 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 ہوئے, آپ روایت کرتے ہیں لوگوں, اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے اے نبی کے صحابیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ سے ڈرو, وہ جو سچوں میں سب سے بڑا سچا ہے اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یعنی اللہ کہتا ہے اے نبی کے صحابیوں, اے ابو بکر علی کے ساتھ ہو جاؤ, اے عمر علی کے ساتھ ہو جاؤ, اے عثمان علی کے ساتھ ہو جاؤ, اے بلال علی کے ساتھ ہو جاؤ, اے سلمان علی کی میت میں آ جاؤ, علی کی غلامی میں آ جاؤ, علی کی نوکری میں آ جاؤ, علی کی چاکری میں آ جاؤ, علی کی رفاقت میں آ جاؤ, علی کی سنگت میں آ جاؤ, علی کی بارگاہ میں آ جاؤ. میں اور جلدی کرنے لگا ہوں. اگلی بات, صادق سچا, جو صادق سے بڑا سچا ہو اسے کہتے ہیں صدیق. میرا ساتھ دینا آپ نے, جو صادق سے اوپر والا سکیل ہے صدیق, جو سب سے بڑا سچا ہو اسے کہتے ہیں صدیق اکبر. بولو یار, صدیق, اس کا مطلب ہے سب سے بڑا سچا. مردوں میں میل میں کوئی سب سے بڑا سچا ہو صدیق اکبر, فیمیل میں ہو صدیقۃ الکبریٰ. آپ کو پتہ ہے نا مباہلے میں یہ 5 آئے تھے, اور مباہلہ نہیں پڑھنے لگا یار, پریشان نہیں ہونا, 5 آئے تھے. یعنی سچے, یہ نمازیں بچانے نہیں آئے تھے, وہ اس کی توحید بچانے آئے تھے. عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, نہیں سمجھ رہے یار, وہ توحید بچانے گئے تھے. یعنی جب توحید بچانے گئے تھے, زیدی صاحب کا جملہ ہے, یہ ابنانا جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے کہ بیٹوں کو, وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے کپڑے استری کروائے سن, مایا شایا لائی سی, غسل کر کے تیاری پکڑی سی, ایسا جانا ہے. یہ جو ابنان ہے نا, ہائے ہائے اللہ ان کی قبر میں کروڑوں رحمتیں کرے, وہ کہتے تھے اللہ کرے ابنانا, ابنانا, وہ کہتے تھے ابنانا نہیں ابنانا. میں ایک نقطہ بڑا خاص سمجھانا ہے, یہ 5 آئے نا مباہلے میں, مولا یہ جو 5 سچے تجھے ملے ہیں, سچے تو اور بھی تھے لیکن ان سے بڑا سچا تجھے اور کوئی نہیں ملا. خواتین اور بھی تھی, بڑی بڑی صحابیات سچی تھی یار, امہات المومنین جی, وہ سچی تھی وہ بھی, لیکن اللہ کو پوری کائنات میں عورتوں میں ایک سچی ملی, صدیقۃ الکبریٰ, پاک سیدہ. 5 آئے, مولا آ تو گئے, کرنا کیا ہے, اسی پہ میں نے ختم کرنا نچوڑ دے رہا ہوں. اللہ نے کہا بتا تو رہا ہوں, آگے پڑھو کیا کرنا ہے, کیا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو ہم نے یہ کرنا ہے, تم 5 سچوں نے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اچھا یہاں نقطہ جو میں نے کہا اس پہ میں نے ختم کر, اللہ نے یہ نہیں فرمایا لعنت اللہ علی کاذبین, یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں. کاذبین کے سٹارٹ میں لگایا الف اور لام, الکاذبین. عربی کا ایک قاعدہ ہے, جس کو خاص کرنا ہو نا معرفہ نکرہ سے نکال کے, اس کے سٹارٹ میں لگاتے ہیں الف اور لام, وہ خاص کرنے کے لیے. یعنی اللہ کہتے ہیں نا لعنت اللہ علی کاذبین, تو پھر ہر جھوٹے پہ لعنت ہوتی. الکاذبین یہ خاص جھوٹے. قرآن کے شروع میں فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ, ذالک کتاب ہے, ذالک الکتاب, یعنی الکتاب, کتاب کے سٹارٹ میں الف اور لام لگایا. اگر ذالک کتاب کہتا تو پھر ہر کتاب اس میں کوئی شک نہ ہوتا. الکتاب یہ خاص کتاب, القادری یہ خاص قادری,
السید یہ خاص سید، الخطیب یہ خاص خطیب، الذاکر یہ خاص ذاکر. اور سادہ کر دوں، اور سادہ کر کے سمجھا دوں. فرض کریں آپ باہر نکلے، آپ کا دوست ملا ثقلین. آپ نے پوچھا ثقلین بھائی سناؤ فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کہتا الحمدللہ پڑھی تھی. پڑھی کوئی نہیں، پڑھی تھی. جھوٹا ہے کہ نہیں؟ بولو. اللہ کہتا ہے جھوٹا کہو، لعنتی نہیں. تھوڑا سا آگے گئے، دوسرا دوست مل گیا آپ کا انور. انور بھائی سنائے آج کسی غریب کی مدد کی تھی؟ کی کوئی نہیں. کہتا 15 لوگوں کی تھی. جھوٹا ہے کہ نہیں؟ بولو. اللہ کہتا ہے جھوٹا کہو، لعنتی نہیں. مولا بات عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی. جھوٹ اس نے بھی بولا. نماز پڑھی کوئی نہیں، کہتا پڑھی. تو نے کہا جھوٹا ہے، لعنتی نہیں. اس نے غریب کی مدد نہیں کی، کہتا ہے کی. تو نے کہا جھوٹا کہو، لعنتی نہیں. ادھر کہہ رہے یہ جھوٹے اور لعنتی. مولا بات سمجھ نہیں آئی. اللہ نے کہا حالہ بھی نہیں آئی. نہیں بات سمجھا دیتا ہوں. حضرات اللہ کا اعلان سن لو. اللہ نے کہا میرے بندو موٹی بات پلے باندھ لو. جو محمد کے مقابلے میں آ جائے، جو علی کے مقابلے میں آ جائے، جو زہرا کو جٹلانے آ جائے، جو حسن کے مقابلے میں آ جائے، جو حسین کے مقابلے میں تیر کمان لے کے آ جائے، کل بھی لعنتی تھے آج بھی لعنتی. ہوئے 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 گارنٹڈ لعنتی ہیں، سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہے. کسی اور کے لعنتی ہونے میں شک ہے اگر مگر ہے، یہ پرماننٹ لعنتی ہیں. اس لیے حضرت جی یہ سچے جو تھے نا جن کو تسلیم کرنا تھا، یہ مباہلے کے وقت صرف سچے نہیں تھے. اوئے ہوئے حضرت جی مولوی جی اور پوری کائنات میں اللہ کو اپنی توحید کے لیے جو سچے ملے نا ان سچوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان سے گواہیاں نہیں مانگتے. یہ ایسے سچے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کی نوکری میں آ جاؤ، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی چاکری میں آ جاؤ. اپنا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ان کی غلامی میں کر لو. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، پوچھئے گا ساری ساری رات میں کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں. میں جہاں سوتا ہوں میرے سینے پہ کتابیں، میرے دائیں بائیں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں. لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اے اہل بیت یہ کون تھے، یہ دنیا میں کس رنگ میں آئے، یہ دنیا میں کس بھیس میں آئے. ان کی حقیقت کو میں نہیں جان سکا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا ابو بکر علی کون ہے، علی کیا ہے، علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کرنا. علی کی حقیقت کو یا محمد جانتا ہے یا محمد کا خدا جانتا ہے. میرے آقا نے علی کی حقیقت کو، علی کی معرفت کو بند کر دیا، قفل لگا دیا، لاک کر دیا. آج 14 صدیوں کے بعد ایک مسجد کا ملا کہتا ہے میں جانتا ہوں علی کا چوتھا نمبر ہے. مولوی تیری پست سوچ میں علی آ نہیں سکتا، تیری ناقص سوچ میں علی سما نہیں سکتا. تجھے علی کی عین کی خبر نہیں. علی علی ہے، علی اتنا بلند ہے، علی اتنا بلند ہے جہاں اللہ کی بلندیاں ختم ہو جائیں وہاں علی کی بلندگی کا آغاز ہوتا ہے. یار جب آپ کہتے اللہ اکبر تو اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ صاحب سے، اللہ صاحب سے تو پتہ چلا اللہ سے بڑا کوئی نہیں نا. تو اس کا مطلب بڑائی میں اختتام ہے. تو صداقت میں اختتام ہے جس کے لیے آج صدیق اکبر. اب مزے والی بات سنیں اگلی. اب مولوی کی چھوڑیں، یہ میں سینہ چوڑا کر کے چیلنج کرنے لگا ہوں. کوئی فتوے نہ لگائے گستاخی کے، دلیل دے. کوئی بڑے بھی قبروں سے نکال کے لے آئے. حضرات آدم سے لے کے کائنات کے آخری انسان تک، انبیاء سمیت پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں جو صدیق اکبر ہے نا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. ہوئے ہوئے یہ صدیق اکبر کا ٹائٹل، صدیق اکبر کا ٹائٹل پوری کائنات میں فقط مولا علی کو ملا ہے. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ سنو، ہمارے ہاں جو صحاح ستہ ہے، صحاح صحیح کی جمع ہے. ستہ کہتے ہیں عربی میں 6 کو، 6 صحیح کتابیں جس میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. ہماری صحاح ستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 120. ابھی کھولیں گوگل پہ لکھیں ابن ماجہ سپیس حدیث نمبر 120. حدیث آپ کے سامنے. اسی حدیث کو ہماری صحاح ستہ کے جو شیخ ہیں استاد امام ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے المصنف. اہل سنت میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے. پورے صحاح ستہ کے جو ہمارے راوی ہیں نا ان کے شیخ استاد ہے. یہ نہیں سمجھ رہے میری بات یار؟ وہ علمی باتیں سنا رہا ہوں، کس سے نہیں. ان کی کتاب ہے، اس کے حدیث کا نمبر ہے 32182، جلد نمبر 10.
اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل اہل سنت کے سر کا تاج، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، جلد نمبر 2، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 995 اس کے علاوہ ابن ابی عاصم نے، خطیب بغدادی نے، ابن عساکر نے، سینکڑوں کتب اہل سنت میں حدیث موجود ہے۔ حدیث سنو، ایسے صحابہ کا جمع غفیر ہے، سارے بیٹھے ہوئے، ممبر کے اوپر مولا علی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، مولا علی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مولا علی علیہ السلام نے، یہ حدیثیں کسی کو چاہیے نا؟